السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج مختصر سا ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ میرے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی انشاءاللہ یہ باعث نجات ضرور بنے گا۔ یہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پیش کر رہا ہوں۔ کیف وجدت العبد اللہ نعم الرجل ولکنہ لم یقربنی الان۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹے کی شادی ہوئی تو ایک دن انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا، کیف وجدت العبد اللہ، آپ نے ہمارے بیٹے عبداللہ کو کیسا پایا؟ تو ان کی بہو نے جواب دیا، نعم الرجل، بہترین مرد ہے۔ نعمہ جہاں پہ عربی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھا، کسی چیز کی بہت زیادہ خوبی یا اچھائی بیان کرنی ہو تو وہاں یہ استعمال ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَقْرُبْنِي الان، لیکن وہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں آئے۔ اب شادی ہونے کے بعد کوئی اپنی دلہن کے پاس نہ جائے تو ظاہر سی بات ہے، پھر ان کے والد کو فکر ہوئی اور انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے، تو بتایا ان کے بہو نے کہ یہ پوری رات قرآن اور نماز میں مصروف رہتے ہیں، ان کو اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس آئیں۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تیر لگ گیا اور تیر لگنے کی وجہ سے یہاں پسلی میں زخم جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ اب وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہے ہیں۔ تو یہ بات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا، جب حضرت علی نماز پڑھیں تو نماز کی حالت میں وہ تیر کھینچ لیا جائے۔ ٹھیک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں جب کھڑے ہوئے اور مسجد میں بھیڑ لگ گئی اور ایک شخص گیا اور تیر کو نکال لیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو پوچھا کہ کیوں اتنا مجمع ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا تیر نکل چکا ہے۔ بلائیں نکل چکا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہاں، تو وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ یعنی اس طرح سے اللہ سے رجوع ہوتے تھے اور خدا کی طرف اتنی محبت سے ان کا لگاؤ تھا کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ تیر نکل گیا۔ تو کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارا دل اگر متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف تو بڑی سے بڑی مشکل بھی ہمارے اوپر آ جائے تو اس تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ اور جو پہلی حدیث ہم نے پیش کی تو اس میں پھر یہ بات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کی وہاں تک پہنچی۔ اس کے بعد آپ نے بلایا اور کہا کہ نہیں، وَلِزَوْجِكَ حَقٌّ وَلِعَيْنِكَ حَقٌّ، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو وقت کے ساتھ سونا بھی چاہیے اور وقت کے ساتھ ہر کام کرنا چاہیے۔ شادی کے بعد نہیں جانا یا اس طرف متوجہ نہیں ہونا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ پھر اہمیت نماز کے بارے میں تھوڑا بتا دیتا ہوں، یہ بھی سن لیجئے۔ یہ ایسی متفرق کچھ باتیں بتا رہا ہوں، یہ کسی موضوع پہ تقریر نہیں ہے، کہ اگر عشاء کی نماز کسی نے جماعت سے پڑھی اور صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھی تو اس کو رات بھر تہجد کا ثواب ملے گا۔ اگر عشاء کی نماز کی فضیلت انسان اپنے آنکھ سے اگر دیکھ لے تو مسجد میں دہاڑے مارتا ہوا روتا چیختا جائے گا وہ۔
اگر اس کی اہمیت اور اس کے ثواب کو آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر عشاء کی نماز کی فضیلت معلوم ہو جائے تو اس طرح سے نماز کی طرف وہ جائے گا، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ جماعت کی نماز کی فضیلت ہے جیسے بچہ کھلونے کی طرف بھاگتا ہے۔ تو میرے بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کی روح تک ہم نہیں پہنچتے ہیں۔ اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک مختصر سا عبادت کا مفہوم تھا جو آپ تک ہم نے پہنچایا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔